بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی لا یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ماہ رجب 2024 کا صدقہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیتے ہیں، اپنی زندگی میں ان صدقات کو لے آتے ہیں، تو آپ کی ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ آپ پر نہ کوئی خسارہ آتا ہے، نہ کوئی پریشانی آتی ہے، نہ بیماریاں آپ پر آتی ہیں، نہ کوئی آزمائش آپ پر آتی ہے۔ آپ کی مشکلات ختم ہوتی چلی جاتی ہیں اگر آپ اس مطابق اپنی زندگی کو لے آتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو اللہ پاک اولاد سے نواز دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے کہ زندگی کو گزارنا کس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بات سمجھ لیں کہ جو رجب کا مہینہ ہے، اس میں صدقہ خیرات کرنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رجب میں کچھ بھی خیرات کیا، اس نے گویا 1000 دینار خیرات کیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ہر بال کے برابر نیکی لکھتے ہیں اور 1000 درجات بلند فرما کر اس کے 1000 گناہ جو ہیں وہ مٹا دیتے ہیں۔ تو رجب میں اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ 1 روپیہ دیتے ہیں، 2000 دینار آپ کو دینے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے بھی یہ ضروری ہے۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بس ایک مخصوص ترین جو ہے وہ طریقے بنا لیے ہیں کہ ہمیں بس اسی میں صدقہ کرنا ہے، اسی میں ہمیں مدد کرنی ہے، اسی میں ہمیں جو ہے وہ خیرات کرنی ہے۔ لوگ خیرات فطرات دیتے ہیں، زیادہ تر لوگ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں دینا بھی ہے، ہمیں لینا آتا ہے، ہمیں دینا نہیں آتا۔ دیکھیں، کوئی بھی اگر آپ کو اگر کچھ بھی مل رہا ہے اس دنیا میں، آپ کو کچھ بھی حاصل ہو رہا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عنایت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آج اگر آپ کو تنہا چھوڑ دے تو بے شک آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہر انسان یہ سوچے کہ اگر میں کچھ ہوں تو میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوں۔ تو اگر اللہ کریم جس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ تو اللہ کریم کو آپ کے صدقات کی یا ان چیزوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ آزمائش کے طور پر آپ پر بھیجے جاتے ہیں۔ آپ کو اولاد دی گئی ہے، آپ کو مال دیا گیا ہے، جو بھی چیز آپ کو عنایت کی گئی ہے، تو وہ صرف آپ پر آزمائش ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے آپ اپنی زندگی میں صدقہ دیں یا کسی کو کچھ دیں، تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ان کے پاس ہزاروں مجبوریوں کی لسٹ ہوتی ہے، بہت لمبی لسٹ ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان کے مکان بھی کھڑے نہیں ہوتے، ان پر بالکل بھی نہیں کھڑے ہوتے، ان کو بالکل اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ فلاں مجبور ہے، ایک مجبور عورت کی کہانی ہے، یا وہ بیچاری بڑی مجبور ہے، کسی مجبور آدمی کی کہانی سنا دی، لیکن ان کے کان کھڑے نہیں ہوتے، ان کو بالکل بھی احساس نہیں ہوتا۔ اگر خدا نخواستہ ان پر کوئی مصیبت آ جائے، ان پر کوئی پریشانی آ جائے، فٹافٹ سے وہ پیسے ان کے جو جہاں کہیں بھی انہوں نے رکھے ہوتے ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نکل آتے ہیں، اور ایسے صورتوں پر ہی آزمائش آپ پر ڈال دی جاتی ہے۔ جب آپ منع کرتے ہیں تو یہ کام اللہ کو پسند نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیا تو وہ ہے، اس چیز کو منع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس تو نہیں ہے، مطلب میں دیکھوں گا، میں کروں گا، اور اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے ذکر کیا جاتا ہے کہ کسی بھی مجبوری کا کیونکہ کسی کو شوق نہیں ہوتا ہاتھ پھیلانے کا، کوئی 1000 مرتبہ آپ اپنے آپ میں کو مار کر بھی آپ کے آگے دست دراز ہو کرتا ہے، پھر وہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ آپ کو اپنی مجبوری بتاتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کی مدد اس وقت نہیں کرتے تو آپ نے اپنے اوپر خود اپنی آزمائش کو جب بلا لیا، تو پھر آپ جو
پر جو آزمائش آتی ہے، اسی طرح سے ایک بہن کا واقعہ کچھ دن پہلے ہی ان سے سنا، ذکر کیا، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے اگر کوئی مصیبت میں ہے تو ان کی ہیلپ کریں۔ تو اسی طرح سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص دے سکتا ہے، تو ان میں سے میں نے کہا کہ آپ اس خاتون کی مدد کر دیجئے، کیونکہ وہ ان کے قریب میں ہی تھی اور جاننے والی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کی مدد کر دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، مطلب میں نہیں کر سکتا۔ تو تھوڑے ہی دن ہوئے، ابھی 1 سے 2 دن گزرے تھے کہ ان کے جو بیٹا ہے وہ اچانک سے اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کو ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑ گیا۔ اور پھر ہاسپٹل میں آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ داخل ہوتے ہیں تو بہت آپ کا بل بن جاتا ہے۔ تو 3 سے 4 دن میں اس بندے کا 15,000 کے قریب بل بن گیا۔ اب وہاں پر انہوں نے ادا کر دیے۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اس وقت اس خاتون کی مدد کر دیتے تو آپ پر یہ آزمائش ہی نہیں آنی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ چیز جو آپ نے وہ محفوظ کی ہوئی ہوتی ہے نہ پھر وہ نکلتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں تو آپ پر یہ آزمائشیں ہٹا لی جاتی ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ صدقے کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کا علاج فرماؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بری موت سے نجات دیتا ہے؟ یہ تمام حدیث مبارکہ اس وجہ سے ہی ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ سمجھیں ہم نے تو بس کچھ ایونٹس بنا لیے ہیں، اسی پہ ہم نے صدقہ خیرات کرنا ہے، اس کے علاوہ ہماری جیبوں میں پیسے ہی نہیں، اللہ کے لیے ہماری جیبوں میں پیسے ہی نہیں، صدقہ خیرات کے لیے ہماری جیبوں میں، غریبوں کے لیے۔ تو اپنے مائنڈس کو سیٹ اور چینج کریں، اللہ کے لیے نکالنا شروع کریں۔ پیسہ جو ہے وہ رکھنے کی چیز نہیں ہے، جو آپ نے دے دیے ہیں وہی آپ کے کام آنا ہے۔ تب آپ کو جو ہے اس کا اندازہ ہوگا جب آپ مر جائیں گے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ بے شک ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے 50 سال بعد بہت سے لوگ نہیں ہوں گے۔ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو پیسہ میں نے جمع کیا تھا، یہ جو مجھے جمع نہیں کرنا تھا، یہ مجھے اللہ کے راستے میں دینا تھا۔ تو آپ نے رجب کے مہینے میں آپ سے جتنا ہو سکے آپ صدقہ خیرات کریں، اپنے ارد گرد موجود غربا کو ڈھونڈیں اور دیں۔ جب دینے کی باری آتی ہے تو آپ لوگ بالکل کنگال ہو جاتے ہیں، بالکل آپ غریب ہو جاتے ہیں، لیکن جب لینے کی باری آتی ہے تو پھر ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ صدقہ کا آغاز کریں گے تو آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ وظیفہ فوراً سے اثر کرے گا۔ اولاد کے حوالے سے کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کے حوالے سے کر رہے ہیں، صدقے سے وظیفے کا آغاز کر لیں، انشاءاللہ اس پہ اثر پیدا ہوگا۔ آپ کی بلائیں، آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اور اگر آپ ہر 15-20 دن بعد یا جب آپ کو تنخواہ ملے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیں تو انشاءاللہ آپ کی آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی بیماریوں پہ وہ نہیں لگیں گے، پریشانیوں پہ نہیں لگیں گے، مشکلات پہ نہیں لگیں گے۔ تو آئیے آپ ایک دماغ اپنا سیٹ کریں، اللہ کے راستے میں دینا شروع کریں، انشاءاللہ تمام مشکلات کو اللہ کریم آسان فرما دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔